वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो ईरान अमेरिका इजराइल की जंग है उसका पाकिस्तान पर जो असर हो रहा है, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से। एक कमज़ोर मईशत पहले ही थी, उसमें ठीक है हुकूमत जैसे बार बार दावे करती है कि एक स्टेबिलिटी या इस्तेकाम तो आ गया था, मगर जैसे ही दुनिया की मईशत ने हचकोले खाने शुरू किए तो एक मईशत जो अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ ही नहीं थी, उसका क्या हाल होगा ये तो आजकल हम पाकिस्तान के हालात से देख ही रहे हैं। एक दफ़े पहले कीमत बढ़ी पेट्रोल की, जब ये जंग शुरू हुई और आलमी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी, तब हमें मिनिस्टर्स ने बताया कि ये अब करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। मगर फिर अगले 2 हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, मगर ये फ़ैसला भी ज़्यादा देर के लिए नहीं था और जैसे मिनिस्टर्स ही हमें बताते रहे कि इसको ज़्यादा देर तक सस्टेन करना नामुमकिन रहेगा। और फिर पिछले हफ्ते जुमेरात की रात को ही 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे और पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी मौजूद थे, और उन्होंने तेल और डीज़ल की कीमतों में एक होशरुबा इजाफ़ा जो है उसका ऐलान कर दिया। ये तेल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ, पेट्रोल की कीमत में माफ़ करिएगा, वो तकरीबन 137 रुपये था, जबकि जो तेल की कीमत में इजाफ़ा हुआ वो तकरीबन 180 रुपये के करीब था। ये जब फ़ैसला सामने आया तो ज़ाहिर है बहुत तनकीद हुई, लोगों की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। हुकूमत का यही कहना था कि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी आलमी मंडी में तो फिर पाकिस्तान या हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, अगर लोगों ने एहतजाज करना ही है तो वो इजराइल के ख़िलाफ़ करें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हों, बहुत से जो सियासतदान जो ख़ास तौर पे जो मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने बहुत तनकीद की इस सारे मामले की। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेल की कीमतें जो कायम करने का या हुकूमत का उसमें मुलविस होना यही गलत है, सारे मामले को, सारी मार्केट को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मगर मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन बाद ही हुकूमत की तरफ से एक और बयान आया। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उन्होंने ख़िताब किया और बताया कि तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा था उस पर यू टर्न ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि 80 रुपये जो पेट्रोल पर लेवी आयद की हुई थी उसमें कमी कर दी गई है, और उन्होंने कहा कि ये कीमत पूरे अगले महीने के लिए बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ एक और बहस भी शुरू होगी, और वो बहस यही थी कि ये जो इतनी तेल की कीमतों के ऊपर हुकूमत टैक्सेस कलेक्ट करती है, ये भी एक जायज़ बात है कि नहीं। बल्कि इसमें तनकीद जो है वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन से या आम लोगों से हुई, बल्कि आवाज़ हुकूमत से ही आई। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अली परवेज़ मलिक साहब ने, और उसमें उन्होंने इस मामले का ज़िक्र किया कि हुकूमत जो है वो अपने अहदाफ जो है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से उनको मुकम्मल नहीं कर पाई, और इसलिए पेट्रोल पर इतना ज़्यादा लेवी लगाया जाता है। उन्होंने इस हवाले से सवाल भी उठाया कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि नहीं। तो एक तरफ तो ये मामला है, मगर इसके साथ साथ सियासी मामलात की वजह से भी पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में यही खबर आई कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जो एक लोन मिला हुआ था पाकिस्तान को 90 से, जो रोल ओवर हो रहा था, वो भी अब वापस करना पड़ेगा। और बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स ने ये कहा कि इसमें भी जो ईरान पर पाकिस्तान का स्टैंड है उसकी वजह से ये लोन जो है ये वापस किया जा रहा है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल खान साहब, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जुमेरात की रात 3 वज़रा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेल की कीमत में इजाफा जो है उसका ऐलान किया। दूसरे दिन वज़ीर आज़म साहब टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल लेवी कम कर रहे हैं। अब सर ज़रा ये
منطق ہمیں سمجھائیں کہ کیا ان 3 وزراء نے وزیر اعظم کے پوچھے بغیر پیٹرول لیوی اتنی بڑھا دی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو ریورس کیا، یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لوگوں کی تنقید سے گھبرا گئے اور اس لیے دوسرے دن انہوں نے اس کو ریورس کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ ڈسٹورشن ہوئی ہے قیمتوں کے اندر. ڈیزل اور پیٹرول کے جو پلاٹس ہیں اس اونچائی پہ نہیں پہنچے جس پہ ابھی آج کل گھوم رہے ہیں، اور اس کے اندر حکومت کی بہرحال کوشش یہ رہی ہے کہ ہم عوام کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اکانومی کو جس حد تک بیلنس کر سکتے ہیں اپنے ڈیفیسٹس کو بھی دیکھتے ہوئے وہ ہم کریں. اور آپ نے پوری جو ایک آپ نے انٹرو دیا اس کے اندر میں کچھ چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ جب 55 روپے ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی تھیں تب ہمارا آئی ایم ایف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک ہفتے کے اندر اتنی ڈسٹورشن آ گئی تھی اور کوئی سبسڈی ارینج نہیں تھی، تو ہمیں وہ پاس آن فوری کرنا پڑا. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے 27-28 ارب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے آسٹیریٹی کے ذریعے اکٹھے کیے، ایک ہفتے کی ریلیف دی، اور پھر 100 ارب ہم نے ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کو کٹ لگا کے سبسڈائز کیا. لیکن جب یہ جنگ زیادہ لمبی ہو گئی تو یہ اس کو مزید سبسڈی کو کنٹینیو کرنا مشکل ہوا. تو پھر جو ہم نے پیٹرول پرائسز انکریز کی جس کا ذکر آپ نے کیا، اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب 55 روپے بڑھائے تھے تو ہم نے ڈیزل پہ لیوی کم کی تھی اور پیٹرول پہ بڑھائی تھی، کیونکہ ہم ڈیزل کی قیمتوں کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے. اور ابھی بھی جو ڈیزل ہے اس پہ زیرو لیوی کر دی ہے، کیونکہ اگر نہ کرتے زیرو لیوی تو ڈیزل کی اور بھی مزید قیمتیں بڑھتی. تو ہماری کوشش تھی کہ ڈیزل کی بہت زیادہ قیمت نہ بڑھے، اور وہ ہم نے اس کو پیٹرول کے اوپر 160 کر دیا. بالکل یہ ہم نے کیا، اور اس سے اگلے دن ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم جو یہ پی ڈی ایل ہے اس کے اندر گنجائش نظر آئی کہ اس کو ہم مزید کم کر سکتے ہیں. اور جو کوئی شارٹ فال کی باتیں ہو رہی تھیں ایف بی آر کی کہ اس سے کور کیا جائے گا، قطعاً اس سے نہیں کور کیا جائے گا. اور اس کو ہم نے پھر وہاں پرائم منسٹر نے کٹ کیا، اور بالکل ایک عوامی پریشر تھا، ایک سوچ تھی کہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے لوگوں کو، تب وہ نہیں ڈیسیجن ہوا، وہ 24 گھنٹے بعد ڈیسیجن ہو گیا. تو یہاں دیکھیں بات یہ ہے عارفہ، جو میں ہے کہ اس جنگ کے دوران میں آپ بہت پاپولسٹ باتیں کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کا نکتہ چینی کر سکتے ہیں، کیونکہ مشکل وقت ہیں. ہر فیصلہ جو ہے، اگر ہم نے پی ایس ڈی پی کم کیا ہے تو اس کے بھی اکانومی کو نیگیٹو امپیکٹ ہیں، اس کا گروتھ کو نیگیٹو، پروجیکٹس کو نیگیٹو امپیکٹ ہیں. اگر ہم نے ریٹ بڑھائے تو اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے، تو ہر چیز پہ کی جا سکتی ہے. بہرحال گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ ہم عوام کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب ہم نے ڈائریکٹ سبسڈیز دے دی، ہم نے کوئی خسارہ نہیں کریٹ کیا، اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے صحیح. انکریز نہیں کیا، کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں بنایا. ہم نے اپنی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے، آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے اس کے پروگرام کو بھی بیلنس کیا، اور یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی چلے. تو اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک، مشکل ترین حالات ہیں. سر میرا سوال اپنی جگہ وہی موجود ہے کہ 24 گھنٹے کے میں آپ نے کیوں یہ جمعرات کی رات کو یہ فیصلہ کر لیتے یا جمعے کو اناؤنس کر دیتے؟ 24 گھنٹے میں کون سا ایسا حساب کتاب تھا کہ جو پیٹرول لیوی بڑھی وہ دوسرے دن کم کر دی؟ ویری کوئکلی آئی ہیو ٹو موو آن ٹو جھگڑا صاحب. بٹ آئی ہیو گیون یو دی آنسر کہ ہم نے پہلے پی ڈی ایل کو پیٹرول پہ شفٹ کیا، اس کے اندر پی ڈی ایل کے اندر کٹوتی نہیں کی تھی. لیکن پھر پرائم منسٹر نے حالات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پی ڈی ایل کے اندر بھی کٹوتی کریں گے، یہاں سے گنجائش نکالیں گے، ایف پی آر اپنا ٹارگٹ خود پورا کرے گا. اور وہ 24 گھنٹے اس ڈیسیجن کو لگے اور وہ پھر امپلیمنٹ ہوا فیصلہ. آئی ٹولڈ یو، اب میں دوبارہ دوسری دفعہ بتا دوں. بالکل ٹھیک، صحیح. جھگڑا صاحب، آپ نے رانا صاحب کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا، جو تبدیلی کا، if I understood him correctly، کہ دوسرے دن وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس خود جو ہے وہ مکمل کرے گا، وہ پیٹرول لیوی کے ذریعے نہیں کرے گا، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. گڈ ڈیسیجن if I may say so. آپ ہی 520 روپے کے ڈیزل پہ خوش ہو سکتی ہیں عارفہ. میں تو اس لیے خوش ہوں کہ میں گھر سے یہ شو کر رہا ہوں، کیونکہ تقریباً 1 لیٹر ڈیزل یعنی 520 روپے بچ گئے. دیکھیں، I'm sorry، یہ رانا احسان صاحب نے بڑی بات کر دی. یہ پلیز آپ نوٹ کر لیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بیسکلی وہ جو ایکسٹرا 80 روپے لیٹر پیٹرول لیا جا رہا تھا
وہ FBR کی نااہلی کی وجہ سے آپ پہ اور ہم پہ ڈالا گیا تھا. This is now a statement from the spokesman of the Prime Minister. یعنی پھر یا تو FBR تو کے سر چیئرمین اس میں کو آپ فائر کریں. اتنا چونک کیوں رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جتنے بھی FBR کے ٹارگٹس مس ہوتے ہیں یا ریونیو کے ٹارگٹس مس ہوتے ہیں وہ FBR کے نہیں ہیں، حکومت کے ہیں. وہ کبھی بجلی کے بل میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن ایڈ ہوتی ہے تو کبھی پیٹرول لیوی یا کچھ اور. سو واٹس سو سرپرائزنگ اباؤٹ دس فار یو؟ نہیں، لیکن سرپرائزنگ پھر یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ایک دن بعد اتنے عوام دوست بن رہے تھے، ایک دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پیٹرول کی قیمت میں ان سب کا تیل نکالو. ویسے اس پہ اگر مجھے 2-3 باتیں عارفہ کرنے دیں. پہلی چیز دیکھیں، یہ اگر میں اورنگزیب ہوتا یا جو علی پرویز ملک ہوتا تو میں اگلے دن پرائم منسٹر کو ضرور جا کے کہتا کہ جی ایک دن پہلے ہم سے اناؤنس کرایا ہے، کیونکہ اناؤنسمنٹ تو جمعے کو ہونی پڑتی ہے نا. یہ ہمیشہ پہلے کیوں قیمتیں زیادہ کر دیتے ہیں؟ لیکن اگر ایک دن پہلے کرایا اور 24 گھنٹے ہمیں ڈیفینڈ کراتے کراتے ذلیل کرانا تھا تو نہ ہی کراتے. ٹھیک ہے جی، میرا تو کافی بڑا گلہ ہوتا. اور یا پھر یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو زیادہ کرنے کی آپ ہمیں ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر کم کرنے کی بھی ہمیں ٹی وی پہ آنے کا موقع دے نا. ایک چیز میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگلے بار بھی جب قیمت زیادہ ہوگی تو علی پرویز ملک اور اورنگزیب ٹی وی پہ ہوں گے، اور پھر جب FBR پہ ذمہ داری سونپنی ہوگی تو پھر آپ شہباز شریف کا مبارک چہرہ ضرور دیکھیں گے. یہ میں اگر اثر آپ اجازت دیں تو میں رانا صاحب کے پاس لے کے جاؤں. رانا صاحب، یہ ویسے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو کوئی آپ کا وزیر آتا ہے اناؤنس کرنے، اور جب اس میں کمی ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب خود آتے ہیں بتانے کے لیے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کی اوپر میں کامنٹ کروں کہ وہ کیوں کرتے ہیں اناؤنس یا یہ کیوں اناؤنس کرتے ہیں. ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ قوم سے بات چیت کریں گے، ان کو ایکسپلین کریں گے کہ کتنے مشکل حالات ہیں اور ہم کس طرح مینج کر رہے ہیں چیزیں. تو کبھی منسٹرز کر لیتے ہیں اور کبھی پرائم منسٹر کر لیتا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں، یہ کہنا کہ جی میں تو کبھی خوش نہیں ہوں گا، کون خوش ہو رہا ہے کہ 500 روپے کا تیل ہو گیا ہے؟ ہم نے کوئی یہ جانتے بوجھتے ہوئے عوام کے ساتھ کیا ہے، یا دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ امپورٹ کرتے ہیں تیل؟ تو جو چیزیں دیکھیں آپ کے، ایک تو اب ہم وہ بات کریں جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے. دنیا میں سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے، گلوبل سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہوئی ہے، لوگ ریسیشن کی باتیں کر رہے ہیں، اکانومی اسٹرگل کر رہی ہیں، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیوں بڑھا دیے یا یہ ہم خوش نہیں ہوں گے. یہ کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا. نو ون از ہیپی، کوئی جشن نہیں منا رہا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.